ماہ شعبان میں کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ سورت صرف 21 بار پڑھ لیجئے، غریب سے غریب بھی ارب پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں جو عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، اگر اس سورت کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اگر آندھی اور طوفان بھی آ جائے اور اس سورت کو اس وقت میں 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو فوراً آندھی اور طوفان رک جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی برکت ہے اور کتنی طاقت ہوگی کہ اگر 21 مرتبہ پڑھنے سے آندھی اور طوفان رک سکتا ہے تو آپ پر آنے والی مصیبتیں کیسے نہیں رک سکتی۔ محترم ناظرین، جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، اس کی مشکلوں کے آگے یوں دیوار آ جاتی ہے کہ مشکلیں اس بندے کے قریب نہیں آتی، ہر طرف سے اس بندے کو خوشیاں ملتی ہیں اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے کہ اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں رکھتا، اس بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایسی کرم نوازی فرماتا ہے، کاروبار میں اتنی ترقی ہوتی ہے، اگر وہ لوگوں میں بھی ایسا تقسیم کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں کرتا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح اس سورت سے، ایک ہی سورت سے آپ کے ہزاروں مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، مصیبتیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کی دل آزاری کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پیچھے، آپ کے منہ پر آپ کی دل آزاری کرتے، بے عزتی کرتے ہیں، تو آپ اس عمل کے ذریعے اپنے دشمنوں کو، اور اسی طرح یہ تو انسانوں کی بات ہے، اگر جانور انسان کا دشمن ہو اور انسان کسی جنگل میں گزر رہا ہو، موذی جانوروں کا خطرہ ہو، وہ جو نقصان پہنچانے والے، تو انسان کے دشمن ہیں، جانی دشمن ہے، انسان اپنی جان کو بچا نہیں سکتا۔ اگر اس سورت کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ان موذی جانوروں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح جو زہر والے جانور ہیں، اگر اس طرح کے بھی معاملات ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان زہریلے جانوروں سے بھی انسان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ دشمن سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، ہر مشکل سے نکل جاتا ہے، مشکلات کے اندر یہ سورت دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی دکھ اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ آپ نے فقط اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ عمل کی ترتیب بتانے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کہیں سے اس قیمتی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس عمل سے، اس وظیفے سے اور اس کی طاقت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ وظیفہ جس کے ذریعے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اگر کبھی آپ کو آندھی اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے، آپ نے صرف اس سورت کو 21 مرتبہ باوضو پڑھنا ہے، انشاءاللہ طوفان فوراً رک جائے گا۔ آپ کہیں پر موجود ہیں، کسی جگہ، کسی راستے کے اندر ہیں اور آپ کے پاس کوئی سواری بھی نہیں، بندوبست بھی نہیں، اور آپ کو آندھی، طوفان اور بارش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت اتنا خود کو بے بس اور بے سہارا محسوس کرتا ہے، کہیں انسان رک سکے، چھپ سکے اور اس سے آپ دفاع کر سکیں۔ ایسا معاملہ ہو تو آپ نے صرف 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس طوفان سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر وہ طوفان نہ بھی رکا تو لیکن آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ یہ سورت آپ کا حصار کر لیتی ہے۔ اور اسی طرح کسی شخص کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ علاج کروا کر تھک چکا ہے اور اس کو شفا نہیں ملتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کھانا کھائے باوضو کھائے اور سورہ قریش کو صرف ایک مرتبہ وہ کھانے پر دم کر کے کھا لے، انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی برکتیں ہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنی بڑی بیماری جس کو ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، جو دوائیں لے کے تھک چکے ہیں، ان کو یہ آرام دیتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، کسی رشتہ دار کے ہاں ایسا معاملہ ہے، تو آپ اس کو یہ عمل بتائیں، انشاءاللہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے کام کیا کریں، دوست احباب تک ان وظائف کو پہنچایا کریں۔ آپ کی وجہ سے بھی اگر کسی کی جان بچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کتنی نعمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اچھائیاں فرماتا ہے۔
اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح جن کے بچے موٹے نہیں ہوتے، دبلے رہ جاتے ہیں، پتلے رہ جاتے ہیں، سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان دوست احباب کو بھی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے اور کہیں سے کاروبار چلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، بڑی پریشانی کا سامنا ہے، آپ اس سورت کو پڑھ کر رب کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں اربوں بھی مانگیں گے۔ انشاءاللہ وہ رب قدیر ہے، سارے خزانے اسی کی ہیں، ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ وہ جو کافروں کو، مشرکوں کو، جو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، ان کو اتنا رزق عطا فرما رہا ہے، تو آپ اس عمل کو کریں تو کیا آپ کو رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ رب جس کو چاہے، جتنا چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اگر آپ کو لاکھوں اربوں کی بھی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا اور روز بروز نقصان ہوتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو باوضو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ بس آپ نے وضو کر لینا ہے، صبح کے وقت جب بھی کاروبار کے لیے جائیں، روزگار کے لیے جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ بس اس سورت کو اپنا ایک ہاتھ میں تسبیح رکھیں اور چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے اللہ کی بارگاہ سے ایسی غیبی مدد ہوگی کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے، اتنا زیادہ میرے رب نے مجھے نواز دیا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ بندہ راتوں رات ہی امیر ہو گیا، اچانک اتنی اس کے پاس دولت کہاں سے آ گئی؟ در حقیقت جب بندہ رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ آپ نے ایک پنجابی مثال سنی ہوگی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اگر کوئی بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ آپ محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر قرض ہو تو وہ بھی انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ جو میں ترتیبیں بتا رہی ہوں، آپ کو جس جس مسئلے کے لیے ضروری ہے، آپ اس مسئلے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دشمنوں سے دفاع چاہتے ہیں، ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، موذی دشمن جو ہے، جو آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، نماز مغرب کے بعد آپ نے باوضو 41 مرتبہ پابندی کے ساتھ روزانہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، وہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح دوران سفر اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا یا آپ کو راستے کے اندر کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے، سواری کا انتظام نہیں ہو رہا تو سواری کا انتظام ہو جائے اور آپ خیریت سے اپنی منزل پر بآسانی پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جب گھر سے نکلیں تو سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ قریش یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اگر یہ صورت آپ کو یاد ہے تو ٹھیک، اگر نہیں یاد تو یاد کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے دن بدل جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اگر آپ کو لاکھوں اربوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ ہماری زندگی کی مالی اور گھریلو الجھنوں کا بہترین حل عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اگر دو لوگوں میں صلح کرانی ہو، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں ہو یا دوسرے شہر میں، آپ گھر بیٹھے ہی 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دونوں کا تصور کر کے پھونک دیں۔ اگر انبن زیادہ ہو تو 3 دن تک کریں، کام بن جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے لیے کرنا چاہیں تو دوسرے حریف پر 21 بار سورہ قریش پڑھ کر دم کریں، تصور کر کے پھونک دیں۔ بعض لوگ صلح تو کرنا چاہتے ہیں پر پہل کرنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی 21 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ کر جس سے صلح کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے پھونک مار دے۔ آپ کی پہل بھی ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بچیوں کو شادی کے بعد رخصتی میں نصیحتوں کے ساتھ
سورہ قریش کا تحفہ دینا نہ بھولیں، پھر آپ کی بیٹی ہمیشہ سسرال میں شادوباد خوش اور آباد رہے گی، سسرال اور شوہر بھی راضی رہیں گے۔ نئے گھر کے طور طریقے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے بہت سے کام پسند نہیں آتے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کام توجہ سے کریں، بڑوں سے پوچھ لیں، اگر پھر بھی لگے کہ کام صحیح نہیں ہوا باتیں سننی پڑیں گی۔ سورہ قریش کا ورد کریں، 1، 2 یا 3 بار پڑھیں۔ یہ تو وقت سے پہلے پڑھنے کا کمال تھا، بات بڑھے گی نہیں تو جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر پڑھنا بھول جائیں اور غلطی ہو جائے تو 21 بار پڑھ کر باتیں سنانے والے کا تصور کر کے پھونک دیں، آپ یقیناً بچ جائیں گے۔ بچوں کی ضد کے لیے 1 سے 3 بار سورہ قریش پڑھیں، بچہ فوراً ضد چھوڑ دے گا اور آپ کی بات مان لے گا۔ اگر کسی کو آپ نے کچھ غلط کہہ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات دوسروں تک نہ پہنچے تو سننے والے پر 1 بار پڑھ کر پھونک دیں یا صرف مقصد ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا، جھگڑا نہیں بڑھے گا، لیکن عادت نہ بنائیں کیونکہ ناحق خدا بھی آپ کا ساتھ نہ دے گا۔ بچوں کے جھگڑے، اگر بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں اور آپ کچن میں ہوں یا دوسرے کمرے میں ہوں، ان کی آوازیں سنیں تو وہاں جائے بغیر ہی 1، 2 یا 3 بار سورہ قریش کا ورد کر دیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کبھی بچوں کو یا بڑوں کو کوئی بات بری لگ جاتی ہے یا کسی کو مارو تو وہ بڑبڑ کرتا ہے یا کوئی مسلسل کسی کی برائی کر رہا ہو یا تلخ گفتگو کر رہا ہو یا 2 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں تو بار بار ان کو چپ ہونے کا کہنے کے بجائے صرف 1، 2 یا 3 بار سورہ قریش پڑھیں، وہ بندہ فوراً چپ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کبھی کچھ ناگوار گزرے تو بھی آپ 1، 2 یا 3 بار سورہ قریش پڑھیں، جیسے کہ کوئی باہر پٹاخے پھوڑ رہا ہو یا کوئی شور مچا رہا ہو اور منع کرنے پر باز نہ آئے تو یہی آزمائیں، کچھ کہے بغیر اپنی باتیں منوائیں۔ بچوں کی ماؤں کے لیے بچوں کی حرکت پر اکثر ماؤں کو ہی باتیں سننا پڑتی ہے، چاہے وہ محلے والوں سے ہوں یا گھر والوں سے یا ان کے اپنے شوہر سے۔ بس جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کی یہ حرکت آپ کو باتیں سنوائے گی، چاہے وہ محلے میں کسی بچے کو مار کر آیا ہو یا گھر میں کچھ نقصان کیا ہو، باتیں سنانے والے کا تصور کر کے سورہ قریش 1، 2 یا 3 بار پڑھیں اور بچ جائیں، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب کوئی باتیں نہیں سنائے گا تو آپ کا بھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ مالی فوائد، کچھ بھی خریدتے وقت اپنی مرضی کے ریٹ پر خریدیں، خریداری کے وقت سورہ قریش کا ورد کریں اور فائدہ اٹھائیں، دکاندار جلد ہی مان جائے گا، جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ پھونکنا نہیں ہے، صرف مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ یہی طریقہ سواری پر جانے کے لیے کرایہ طے کرتے وقت بھی آزمائیں اور نفع پائیں۔ سواری جلد ملنے کے لیے بھی یہی طریقہ اپنائیں، راستہ بھول جائیں تو اس کے لیے بھی یہی آزمائیں۔ ہاسپٹل بل جمع کروانے کے لیے یا رش والی جگہ پر ورد کریں اور پہلے آئیے پہلے پائیے والے فکرے کو سچ ہوتے دیکھیے، آپ کی باری جلد ہی آئے گی۔ سورہ قریش کا عملیات اور روحانی علاج میں ایک خاص مقام ہے۔ یہ ایک کثیر الفوائد صورت ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضل تعالیٰ بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے، عاملین میں بھی بہت مقبول ہے، مگر اس کے باقاعدہ عامل بہت کم ملتے ہیں۔ اس صورت سے ہر طرح کا جائز کام لیا جا سکتا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جس عامل نے سورہ قریش کے عمل کی بڑی منزلیں کی ہوں، اگر وہ کسی آسیب زدہ کو اپنا سلام کہہ کر بھیجے تو آسیب فوراً بھاگ جائے گا۔ اس عمل کے عامل کا جنات پر رعب و دبدبہ ہوتا ہے، اس کے عامل کو جنات تنگ نہیں کرتے۔ ہر طرح کے آسیب و جن کا علاج ہے، ہر طرح کے آسیب و جن کو حاضر کرنا، رزق میں برکت ہے، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات ہے۔ حکیم افسر یا کسی فرد سے کام نکلوانا ہو تو فوری کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ فراخی رزق و کاروباری مشکلات سے نجات ہے، بیماریوں سے نجات ہے۔ آپ بھی آج سے ہی یہ پڑھیے، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ اعلیٰ درجے کا کاروباری بننا چاہتے ہو اور اگر کسی پر قرض کا پہاڑ جیسا بوجھ ہو اور وسائل نہ ہو کہ قرض ادا کر سکے، جو بھی کام شروع کرنے لگتا ہو اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہو اور منزل نہ ملتی ہو، معاشرے کی نظروں سے گر چکا ہو، واپس منزلت پانا چاہتا ہو، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ جس گھر سے برکتیں اور راحتیں اٹھ چکی ہوں، 1-2 سال سے مکان کا کرایہ ادا نہ کیا ہو، اس وظیفے کو کامل یقین اور توجہ سے کریں۔ کچھ عرصے کی مستقل مزاجی سے اللہ کی طرف سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں۔ سورہ قریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے، یہ ایک نسل تو کیا 7 نسلوں تک کے لوگوں کے فاقوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں، بس بات یقین کی ہے۔ جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اگر یقین کامل اور توجہ کے ساتھ
اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سورہ قریش اپنے شرعی حاجات کے لیے روزانہ 121 مرتبہ پڑھیں یا کم از کم 70 مرتبہ پڑھنا معمولات میں رکھیں۔ عمل حصول مقصد تک پابندی سے جاری رکھیں۔ عامل بننے کے لیے 40 یوم تک بلا نغا سورہ قریش کو 1100 مرتبہ پڑھیں۔ وقت اور جگہ کی پابندی ضروری ہے۔ بعد از 40 کے عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ ہماری طرف سے تمام ناظرین کو اجازت عام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو پڑھنے اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔